السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت اور ان کا اسلام لانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سختیاں برداشت کرنے کے بارے میں باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ہم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدا اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ فرماتے ہیں، میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا اور ان کا اسلام قبول فرمانا۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی تیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا۔ تو بھئی اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا ہے ہم کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا
اور ان کا اسلام لانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے عزیز، ہمارے پیارے عزیز و اقارب دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی صحت، عافیت والی زندگی دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔